बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीना स्वीट व्लॉग्स। वेलकम कहती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं खैरियत से प्यारे व्यूअर्स और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी 3 से 4 दिन हो गए हैं, बल्कि 5 दिन के 3 दिन हो गए हैं, हमारा जो व्लॉग्स है वो नहीं जा रहा। उसकी मेन वजह यह है कि माह रमज़ान है, मसरूफियात इतनी ज़्यादा है। तो यकीन माने हम सुबह फेसबुक पर लाइव तो आते हैं, लेकिन ये है कि व्लॉग्स नहीं बना पाते, जल्दी जल्दी में ही टाइम गुजर जाता है। ये कपड़े लाने, ये लेसें करनी, ये बच्चियों का, तो इसी तरह टाइम जा रहा है हमारा। तो प्लीज़ इस बरकतों वाले महीने में, रहमतों वाले महीने में मैंने स्टार्ट किया था कि मैं देखती हूँ कि मेरे जो चाहने वाले इतने अच्छे, यकीन माने आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे प्लीज़ वॉच टाइम मैंने कहा था कि आप मिलजुल कर सारे अपने ग्रुपों में सेंड करें ताकि मैं अपना वॉच टाइम पूरा कर सकूं। तो यकीन माने डिसाइड होगी, लाइव लेती रही हूँ माह रमज़ान में, तो बताया भी था कि 9 बजे से लूँगी, लेकिन चंद लोग आते थे, फिर इसीलिए मैंने छोड़ ही दिया। तो फेसबुक पे माशाल्लाह अच्छे आ रहे हैं व्यूज़, और बेशक फ़ायदा नहीं है, लेकिन वहाँ करने का बंदे का दिल भी करता है कि क्योंकि आगे से दाद भी आपको मिल रही होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखें, आप उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। ये जो नए लोग हैं, जो मजबूर हैं या सफ़ेद पोश हैं, उनको आगे लेके आएँ, उनकी सपोर्ट करें। यकीन माने पहले नंबर पे तो ये ईद की ढेरों बच्चियाँ जो होती हैं या बच्चे, उनके दिल में होता है कि खुशियाँ, उन्हीं की ईद तो उन्हीं की होती है, क्योंकि वो इतने खुश होते हैं। जब बड़े हो जाता है बंदा तो फिर तो परेशानियों में घिर जाता है। यकीन माने अपना भी कुछ ऐसे ही हाल है। जब छोटे थे इतने खुश होते थे, ईद आ गई, ईद आ गई, ईद आ गई। तो जब से ख़ुद माँ बाप बने हैं तो फिर पता चला कि वाकई हमारे माँ बाप बेचारे हमसे करोड़ दर्जे वो ठीक थे। कम से कम खुशी को एंजॉय तो करते थे, खुशी को खुशी। आजकल के ये देखें, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ये वाली खुशी मनाना, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ईद पढ़ कर आते हैं, कोई सो रहा है, कोई क्या। तो मेरी यकीन माने इतना दिल उदास होता है बचपन के दिन याद करके, इतना ज़्यादा दिल उदास होता है कि मेरा अल्लाह जो है वो बड़ा गफूर रहीम है। यकीन माने हम कहते थे, हमारी अम्मी जो है ना बैठ जाती थी पीछे हट के, तो या बुखार उन्हें होता था तो हम कहते थे हमारे घर में रौनक ही नहीं है बिल्कुल। मैं यकीन माने मैं अपनी अम्मी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सदा कायम रखे। तो मेरी अम्मी कहीं चली जाती थी तो सबसे ज़्यादा घर मैंने सर पे उठाया होता था, उदास होती थी। लेकिन जब से बंदे का अपना घर बन जाता है, अपनी औलाद हो जाती है, तो फिर काम मसरूफियात इतनी, बंदा उनके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। खुद सोचें, हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारी आगे आने वाली नस्लों के पास कहाँ होगा। तो ये जो कपड़े मैं कर रही हूँ, हमने कभी ज़िंदगी में कपड़े सिलाई नहीं किए मैंने। हाँ, ये हल्का फुल्का कोई बच्ची का पजामा या कमीज या शर्ट या हस्बैंड की कहीं से सिलाई लगानी कमों पेश, यकीन माने तो इस तरह मैं लगा लेती थी, क्योंकि जेज़ में तो मेरी अम्मी ने मुझे मशीन दी थी, लेकिन मैं कहती थी मुझे बड़ी नफ़रत है कपड़े सिलाई करने से। बस बहन बनी हुई थी मुझे, मैंने वहाँ उसके लिए उसके पास कपड़े छोड़े 3-4 दिन। उसने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसे कहना कि हफ्ते वाले दिन ना दे दें, क्योंकि हमने जाना है, अगर वो नहीं दे सकती तो फिर ना दे के आना। उनकी बच्ची जो है ना वो है भी थोड़ी तकलीफ में, लेकिन बच्ची बेचारी तांगी को नहीं करती, सारा दिन खामोशी थी।
میں جب بھی گئی ہوں وہ کپڑے سلائی کر رہی ہوتی تھی کہ میری مشین خراب ہے، ناند کی لی ہوئی، اور واقعی ناند کی اس نے لی ہوئی، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی تو سلائی کر رہی ہے۔ ہماری بہن بھائیوں والی بات ہے، خاموش ہو جانا دو، بہن بھائیوں والی بات تھی۔ تو میں نے یقین مانے، میں جو چیز کبھی بنا رہی ہوں یا ہمارے گھر میں جو بھی چیز میں اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی نا، ایک مسرت ایک خوشی رہتی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میری سگی بہن آ جائے نا تو اس کو میں ٹال دیتی ہوں، اور اس کی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ باجی کو جس چیز کی ضرورت ہے یا وہ آئی ہیں تو میں ان کو ٹائم دوں۔ میں گئی ہوں تو کپڑے سلائی، اس کے پاس جب 4 بندے بیٹھے ہوں یا 4 پیسے آ جائیں نا، وہ 3 عیدوں کیسے کر رہی ہے، حالانکہ انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں روم کولر کے آلریڈی، تو اس کو یہ ہے کہ اس نے تو اسی میں کٹواؤں گی، تو بہتر ہے یہ 500 600 دے رہی ہیں۔ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں 700 دے دوں گی، اگر تم نہیں نا تم منہ ملازہ رکھنا چاہتی تو 700 دے دوں گی، سیو تو سلائی تو کرو نا۔ کہہ رہی ہے اگر آپ نے ایسے بولنا ہے تو یہ ادھر ادھر محلے والے سارے سن رہے ہیں، وہ کیا کہ میں نے کہا میں نے گالی دی ہے، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے زبان کی ہے کہ پہلے 4 دن نہیں دیا تو کل لے جانا۔ اب میں آئی ہوں کہتی لیس نہیں لے کے، میں نے کہا بات سنیں، لیس آپ نے کیا کرنی ہے، قمیض کی تو لیس یہی والا، یہ دکھائیے گا سوٹ میرا ذرا، یہی والا سوٹ، میں نے کہا لیس تو میں لے کے دے گی، آپ قمیض تو سلائی کرتی نا، ایسے آپ بول رہی ہیں، ایسے بولیں گی تو پھر نہیں، میں جی سلائی کروں گی اور میں نہیں سلائی کر سکتی۔ میں نے کہا یہ بھی تو مجھے واپس دے دے، چھوڑ۔ کہہ رہی نہیں نہیں یہ میں نے کاٹے ہیں تو کون سلائی کرے گا۔ میں نے کہا تو انہیں کون سا بھائی اس میں خواب کے پر لگایا ہے، اس سے ہی کیا ہے نا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا چولہے پہ رکھ کے جلا دوں گی، لیکن اب تیرے پاس نہیں دوں گی، چھوڑو۔ یقین مانے اتنا دکھ ہوا، چھوڑیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ اس کے اتنا چلیں کہ آپ کو بعد میں نا افسوس نہ ہو کہ میں نے غلط بندے کا جو ہے نا وہ کیا ہے، تعین کیا ہے، میں نے واقعی غلط بندے کا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جب بھی آئی ہے نا، جس وقت بھی آئی ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کی ڈال بن جاؤں، یا اس کبھی ادھر کی بات ادھر نہیں کی، کبھی بیٹھ کے گئی ہے سارا کچھ۔ اپنی دفعہ اس کی کہانی کو اتنی میل لگ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ توہین ہوتی ہے کہ بات کرتے، خود تو 1 سیکنڈ میں آئے تو کہتی ہے آج ہی میں آئی ہوں تو نہ کرنا تو یہ کام کر دینا، آج ہی میں آئی ہوں تو یہ کام کر دینا ہے، آپ تو نہ سننے کی عادی نہیں ہے۔ تو یقین مانے میں نے اس کے بھرم کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، لیکن اس نے میرا بھرم ایسا توڑا نا، میرا دل بہت، یقین مانے کہ اس کا میں نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، تو اس نے تو میرا ایسے کرچی پکڑ کے کر دیا نا۔ تو یہ جی میں نے کبھی سیدھے ہاتھ کی سلائی نہیں لگائی، لیکن یقین مانے میں نے اسی وقت کوشش کی کہ میں نے یہ خود سلائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی۔ میری امی کہتی تھی نا کہ سلائی سیکھ لو، تو میری جان جاتی تھی ایسی چیزوں سے، میں کہتی تھی نہیں، اللہ مجھے پیسے دے گا میں سلائی کروا لوں، تو یہ میں ایک ہی سلائی کروں گی۔ اگر ایسے آپ نے جلدی کہنا ہے، ابھی جلدی اندازہ لگائیں، میں نے نندوں کو عید دینے جانا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں اس نے جھگڑا کرا دیا، وہ اکیلے چلے گئے، دے کر آ گئے، انہوں نے کہا مجھے، میں نے کہا بھی تھا کہ اس کو کہو کہ اگر وہ کپڑے دے تو پھر دینا ورنہ نہ دینا، لیکن میں نے کپڑے دیے ہیں اس کو، اور میں نے کہا نہیں میں دے دوں گی۔ مجھے کہتی میری مشین خراب ہے، اور یقین مانے ناند کی لی ویس، ناند کی مشین لے کے وہ کرتی ہے، وہ سلائی سب کے کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، کبھی سدا عید تو نہیں نہ رہنی، سدا روزے بھی نہیں رہنے، عید بھی چلی جائے گی، روزے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ کبھی 100 جو ہمارے پنجابی کہتے ہیں نا 100 دانداں نال ایک داند والے کو لاندہ ہے، میری ایک گل یاد رکھو کہ کبھی بندے کی لوڑ پہ ہی جاتی ہے نا، وہ بندہ آخر کہ بندے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے ہمیشہ لالچ کیا، اتنی لالچی ہے، میں نے یقین مانے، اللہ جانتا ہے سخاوت میں برکت ہے، میرے ہاتھ میں جو بھی چیز آئی نا
میں نے وہی دے دی. میں نہیں کہتی میں کون ہوتی ہوں دینے والی, میرے اللہ نے اس مہر لگائی ہوتی ہے جس بندے کو بھی جو چیز بھی دوں. لیکن اگلے بندے کو بھی حیا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ میری اتنی دید لحاظ کرتا ہے تو کیا میں یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی قابل ہے کہ لوگ یقین مانے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ اسی قابل اسی وہ ریزرو کرتی ہے اس چیز کو. تو میں نے تو یہ کر دیا, میرا دل ایسے ٹوٹ گیا. میں نے کہا تھا میں پوری سپورٹ کروں گی, اللہ کرے کہ میرا چینل گرو کرے. اگر وہ برائی سے نہ کر لی تو انشاءاللہ میں اچھائی سے نہیں کری. میں پھر بھی کبھی وہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پہ آئے گی ضرور, تو میں پھر بھی اچھائی کروں گی. تو اس کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ بعد میں کروں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ملوں گی نیکسٹ ولاگس میں. اللہ حافظ.